صحت مند زندگی کیسے گزاریں؟ تعارفی پروگرام۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے، اور انسانی جسم صحت و تندرستی سے ہمکنار رہے تو ہی زندگی کا حسن برقرار رہتا ہے، اور اس صحت کی بدولت ہی وہ اپنی ذات سے لے کر اپنے خالق و مالک کے حقوق کی بجا آوری کر پاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی گھرانے کا کوئی ایک فرد بھی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے تو پورا خاندان اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، اور سب کے معمول بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مشینری کے تمام نظام اور ان کے سبھی اعضاء خودکار نظام کے تحت اپنے فرائض بخوبی ادا کرتے ہیں، البتہ کچھ لاپرواہ طرز زندگی، موسم اور دیگر وجوہات یا عوامل ان افعال میں خلل ڈالتے ہیں اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان تمام امراض کے علاج کے لیے حضرت انسان کی کوششیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور اس کی روشنی میں حاصل کردہ تجربات سے فن طب وجود میں آیا، اور مسلمان ڈاکٹروں اور حکیموں نے تحقیق کے نئے دروازے کھولے اور کامیابیاں حاصل کیں، اور انہی کامیابیوں کی بدولت طب یونانی کو طب اسلامی کے مطابق ڈھال لیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور پوری دنیا کے لیے عمومی طور پر اسلامی طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول جاری کیے گئے، تو اس میں سے ہر ایک صحت مند زندگی گزارنے کے سمت ایک قدم تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ صحت مند زندگی گزارنے کی سب سے آسان ترکیب اسلام کو دل سے قبول کر لینا ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر مکمل عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ، منہ، دانت اور پیر سب کو اچھی طرح دھوتے ہیں، اور کم از کم 5 بار دن میں یہ عمل کرتے ہیں۔ اس طرح وضو کرنے والا متعدی بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، بیت الخلاء سے آنے کے بعد اور بھی اچھی طرح ہاتھوں اور پیروں کو دھونا، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنا، صاف پانی استعمال کرنا، صبح سویرے اٹھنا، رات کو جلدی کھانا کھانا اور جلدی سو جانا، سادہ غذا کھانا، استنجا میں دایاں ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، ہر خراب کام الٹے ہاتھ سے اور اچھے کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، پانی کے ذخیروں اور سایہ دار مقامات پر رفع حاجت نہ کی جائے۔ اگر ہم اسلام کی ان ہدایات پر عمل کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خود بھی بیمار نہیں ہوں گے، اور دوسرے بیماریوں کو پھیلانے والے جراثیم بھی ہم دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ سب یاد دلانے کے لیے ہم اس پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں طب نبوی اور طب یونانی سے روشنی لیتے ہوئے یہ پروگرام تیار کیا گیا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ موذی اور پیچیدہ امراض سے لے کر عام امراض کے بارے میں اور ان سے نجات کے لیے نسخہ جات اور شافی علاج بھی تجویز کریں گے، اور ان امراض سے بچاؤ کے طریقے بھی بتائے جائیں گے۔ ہمارے ناظرین بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنی بیماری اور صحت کے حوالے سے پیغامات ریکارڈ کروائیں، جو انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ مرض اور علاج دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی کوئی دوا نہ اتاری ہو، بس ضرورت ہے تو صحیح دوا اور صحیح تشخیص کی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ اور آئندہ پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔